अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। ये वो मुल्क है जिसे हम में से अक्सर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुल्क अपनी तरक्की, कुदरती हुस्न और लोगों के मुनफरिद तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में मुमताज मुकाम रखता है। ये मुल्क है न्यूजीलैंड। यहाँ मजदूर भी लाखों कमाते हैं और दूध और गोश्त की पैदावार की वजह से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यूजीलैंड की तारीख, यहाँ के लोगों की जिंदगी, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी और इस मुल्क के वीजा के बारे में जानेंगे। न्यूजीलैंड का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड ही है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 52 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड दो बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। मुल्क का कुल रकबा 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। अगर जज़ाइर की बात की जाए तो ये दुनिया का छठा बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। ये लोग अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से मशहूर है। मुल्क की आबादी दो अहम सकाफती ग्रोहों पर मुश्तमिल है, यूरोपीय नस्ल के लोग और मावरी कबाइल। मावरी न्यूजीलैंड के असल बाशिंदे हैं और इनकी सकाफत आज भी यहाँ की तर्ज जिंदगी में नुमाया नजर आती है। न्यूजीलैंड के लोग फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं और अमूमन पहाड़ों या समंदर के करीब आबाद हैं। न्यूजीलैंड में 3 सरकारी जुबानें हैं। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान, मावरी जुबान, साइन लैंग्वेज। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल जुबान है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे साफ सुथरे और खूबसूरत ममालिक में से एक है। यहाँ का माहौल आलूदगी से पाक है और आपको आसमान मुकम्मल तौर पर नीला नजर आएगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में इंसानों के मुकाबले में भेड़ों की तादाद ज्यादा है। हर शख्स के बदले तकरीबन 5 भेड़ें मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में कोई सांप नहीं पाया जाता जो इसे दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाता है। यहाँ एक पहाड़ भी मौजूद है जिसका नाम दुनिया के सबसे तवील नामों में शुमार होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड में एक झील भी मौजूद है जिसका पानी मुकम्मल सब्ज है। ये झील सल्फर की ज्यादती की वजह से मशहूर है, लेकिन इसके करीब जाने पर जले हुए अंडे जैसी बदबू महसूस होती है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। यही वजह है कि ये मुल्क हर साल दुनिया में सबसे पहला नया साल मनाता है। न्यूजीलैंड की मैशत इंतहाई मजबूत है। इसकी GDP तकरीबन $253 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी $48,000 है। मुल्क की आबादी कम होने की वजह से यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं। यहाँ के तकरीबन 86% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 14% लोग देही इलाकों में आबाद हैं। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे की वजह से मशहूर है। न्यूजीलैंड के लोग रग्बी के दीवाने हैं और ये उनका कौमी खेल भी है। खेल शुरू होने से पहले उनकी टीम का रवायती हॉका डांस मुखालिफ टीम पर दहशत बिठाने के लिए मशहूर है। न्यूजीलैंड में क्राइम रेट निहायत कम है और करप्शन न होने के बराबर है। इसकी वजह यहाँ का मुनसिफाना निज़ाम और शहरियों को हासिल मुकम्मल हकूक है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी शहरी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या सियाती वीजा के जरिए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, पुरअमन माहौल और आला मियारे जिंदगी की वजह से जाना जाता है। ये मुल्क अपने माशरती और इक्तसादी निज़ाम में तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ लोगों को मसावी हकूक देने का भी एक रोशन मिसाल है। न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क था जिसने खवातीन को वोट देने का हक दिया, जो इसकी समाजी तरक्की और सिनफी मसावात की अलामत है। यहाँ औरतों को मुकम्मल इज्जत दी जाती है और उन्हें हर शोबे में काम करने के मसावी मौके फराहम किए जाते हैं। न्यूजीलैंड में मजहब के हवाले से काफी तनव्वुआ पाया जाता है। 51% लोग किसी मजहब को नहीं मानते, 32% मसीही हैं, 2.9% हिंदू, 1.5% मुसलमान और दीगर मज़ाहिब से तल्लक रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। ये तनव्वुआ न्यूजीलैंड की समाजी हमागी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में कम अज कम तनख्वाह $23 फी घंटा है, जो इसे दुनिया के बेहतरीन तनख्वाहदार ममालिक में शामिल करता है। ये मुल्क ज़राअत, खास तौर पर दूध और गोश्त की बरामदात की बदौलत अपनी मैशत को मुस्तहकम रखता है। न्यूजीलैंड की मैशत में ज़राअत का हिस्सा 60% है। यहाँ सालाना 1.87 करोड़ टन डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं, जो दुनिया के 140 ममालिक में भेजी जाती हैं। गोश्त की बरामदात भी अरबों डॉलर्स कमाती हैं और ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 100 साल पहले न्यूजीलैंड में गाय मौजूद नहीं थी, बल्कि उन्हें इंग्लैंड से लाया गया था।
نیوزی لینڈ کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، جس کی لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں کی مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی آف آکلینڈ ہے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات 30,000 سے 40,000 نیوزی لینڈ ڈالر سالانہ ہے، جبکہ رہائش کا خرچہ 15,000 سے 20,000 نیوزی لینڈ ڈالر سالانہ ہے۔ نیوزی لینڈ قدرتی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ یہاں سے آپ سمندر سے زیادہ 128 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کا موسم برطانیہ جیسا ہے، جہاں سردیاں اور بارش زیادہ تر رہتی ہیں۔ یہاں کی حکومت ماحول کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے سخت اقدامات کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پودے یا بیج لانے پر پابندی ہے تاکہ قدرتی ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ نیوزی لینڈ ہر سال تقریباً 35 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو زیادہ تر آکلینڈ سٹی آتے ہیں۔ آکلینڈ ایئرپورٹ کے قریب ہی میٹرو اسٹیشن ہے، جو سیاحوں کو 20 نیوزی لینڈ ڈالر میں شہر تک پہنچاتا ہے، جبکہ ٹیکسی کا خرچ تقریباً 100 نیوزی لینڈ ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ آکلینڈ شہر اپنی نائٹ لائف، صاف ستھری گلیوں اور مشہور سیاحتی مقامات جیسے اسکائی ٹاور کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کے دوسرے سب سے پرامن ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ مزدور سے لے کر ڈاکٹر تک سب کو مناسب تنخواہ دی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں زندگی گزارنا ایک خواب کی طرح ہے۔ نیوزی لینڈ کی خوبصورت وادیاں فلم سازوں کے لیے جنت ہیں۔ مشہور فلم لارڈ آف دا رنگز کی شوٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے سر ایڈمنڈ ہلاری پہلے شخص تھے جنہوں نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ پاکستان میں نیوزی لینڈ کا تعارف 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ہوا، جب پاکستان نے انہیں شکست دی تھی۔ اس کے بعد سے پاکستانی عوام نے نیوزی لینڈ کو جاننا شروع کیا۔ آکلینڈ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی آباد ہیں۔ یہاں انڈین ریسٹورانٹ اور گروسری سٹورز عام ہیں۔ اس شہر کی مشہور کوئن اسٹریٹ ہے، جو شاپنگ اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے۔ ویلنگٹن نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہے، جو اپنی خوبصورتی، قدرتی مناظر اور پرسکون ماحول کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کے جنوبی سرے پر واقع ہے اور آکلینڈ سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویلنگٹن کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جو جدیدیت سے زیادہ قدرتی حسن اور تاریخی اہمیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ویلنگٹن مکمل طور پر ساحل کے ساتھ آباد ہے، جس کی ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف دلکش سمندر۔ اس کی جغرافیائی خصوصیات نہ صرف اسے قدرتی طور پر خوبصورت بناتی ہیں، بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے۔ یہاں کا منفرد آرکیٹیکچر اس شہر کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ شہر کے بہت سے علاقے پہاڑیوں پر آباد ہیں، جہاں چند گھروں کے آگے سڑک تک نہیں جاتی۔ ایسے گھروں تک پہنچنے کے لیے کیبل کارز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ بھی فراہم کرتی ہے۔ ویلنگٹن میں جائیداد کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر 800 مربع میٹر کے ایک گھر کی قیمت تقریباً 90 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر ہو سکتی ہیں۔ مہنگائی کے باوجود شہر کی پرسکون زندگی اور قدرتی مناظر لوگوں کو یہاں رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ویلنگٹن کی کل آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور منظم شہر ہے، جو اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کی عمارت بھی واقع ہے، جو ملکی سیاست کا مرکز ہے۔ ویلنگٹن سے آگے جنوبی جزیرے جانے کے لیے بلنکڈن سے فیری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سفر اپنی نوعیت کا ایک منفرد تجربہ ہے، جہاں راستے میں قدرت کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جنوبی جزیرے کا سب سے خوبصورت شہر کوئنز ٹاؤن ہے، جو قدرتی حسن کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ کوئنز ٹاؤن اپنی جھیلوں، پہاڑوں اور دلکش قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر سیاحوں کی جنت ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں جیٹ بوٹنگ جیسے ایڈونچر کھیل بھی مشہور ہیں، جو سیاحوں کو مزید تفریح فراہم کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو سب سے آخر میں دریافت ہوگا۔ اس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، جب سب سے پہلے ماوری لوگوں نے یہاں سکونت اختیار کی۔ 1642 میں ڈچ مہم جو ایبل تسمان نے اس جزیرے کو دریافت کیا اور اسے سکیٹرن لینڈ کا نام دیا۔ بعد میں اسے نیوزی لینڈ کہا جانے لگا۔ اس وقت یہاں صرف ماوری لوگ آباد تھے، جو اس زمین کے اصل باشندے تھے۔ 18ویں صدی میں یورپی باشندوں نے ماوری لوگوں کے ساتھ تجارت شروع کی اور 19ویں صدی میں مستقل طور پر یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یورپی لوگوں کے ساتھ آنے والی بیماریوں اور جنگوں کی وجہ سے ماوری آبادی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی اور ان کی تعداد 2 لاکھ سے کم ہو کر صرف 40,000 رہ گئی۔ نیوزی لینڈ کو آزادی دوسری جنگ عظیم کے بعد ملی، لیکن آج بھی اس کی کرنسی پر برطانوی ملکہ کی تصویر موجود ہے۔ نیوزی لینڈ نے ماوری لوگوں کو ان کا حق دیا اور ان کی ثقافت اور زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، یہاں تک کہ ماوری لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے، جو ان کی اہمیت اور عزت کا ثبوت ہے۔ نیوزی لینڈ میں داخلے کے لیے پاکستانی شہریوں کو ویزا درکار ہوتا ہے اور اس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے۔
نیوزی لینڈ ریٹائرمنٹ ویزا بھی فراہم کرتا ہے، جس کے لیے آپ کو 7 لاکھ نیوزی لینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ یہ ویزا 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، پلمبرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے نیوزی لینڈ میں بہترین مواقع موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ اپنی خوبصورتی، پرسکون ماحول اور دوستانہ کلچر کی وجہ سے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی تاریخ، قدرتی مناظر اور ترقی ایک مکمل پیکج پیش کرتی ہے۔ اگر آپ قدرتی حسن اور سکون کی تلاش میں ہیں تو نیوزی لینڈ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی، اقتصادی ترقی اور سماجی ہم آہنگی کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ دنیا کے پرامن اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے جو اپنی انفرادیت اور معیاری زندگی کی بدولت ہر کسی کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔ دوستوں، نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی خوبصورتی، ترقی اور معیاری زندگی سب کچھ بہترین ہے۔ یہ ملک اپنی سادگی، خوش اخلاقی اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اگر آپ کبھی دنیا کے سب سے صاف اور خوبصورت ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو نیوزی لینڈ ضرور جائیں۔ آخر میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔